جنت میں جھگڑے نہیں، لڑائیاں نہیں، سب الگ الگ رہ رہے ہیں، لیکن میاں بیوی تو ایک ساتھ رہتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ناچاکی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں، کروڑوں برس گزر جائیں گے، آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، تو کیوں نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں کہ دونوں کے اخلاق ایسے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اسے لڑائی کا تو مسئلہ ہی نہیں، ہر ایک آدمی دوسرے کو عزت کرے گا، احترام کرے گا۔ آواز کیسی دے دی جائے گی؟ جیسے داؤد علیہ السلام کو آواز ملی تھی ایسی آواز ملے گی، اور عمر کتنی ملے گی؟ 33 سال۔ کتنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر۔ تو جب ایمان بچا لیا، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو نبیوں کے اوصاف دیے جائیں گے۔ کیا؟ مجھے بتائیے، پہلی جان سے زیادہ بہتر جان ملی نہیں ملی؟ ہاں، پہلے آنکھوں سے زیادہ بہتر آنکھیں ملی نہیں ملی؟ ان آنکھوں سے تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جو وہ آنکھیں ملیں گی ان سے اللہ کو دیکھے گا، ان سے اللہ کے نبی کو دیکھے گا۔ ان آنکھوں نے تو بہت چوریاں کی ہیں، بہت بدنگاہی کی ہیں، ان میں بہت گندگی ہے اور گناہوں کے اثرات ہے، لیکن جو وہ آنکھیں ملیں گی وہ پاک ہوں گی۔ ان کانوں نے بہت کچھ الٹا سیدھا بھی سنا، غیبتیں بھی سنی، کیا کیا سنا۔ اس زبان نے تو بہت سے لوگوں کا دل دکھایا اور بہت ساری غیبتیں کی، کسی کو الزام لگا دیا، کسی کو کیا کیا، لیکن وہ جو زبان ملے گی وہ پاکیزہ زبان ہوگی، وہ ایسی زبان ہوگی جس نے کبھی کسی کی غیبت ہی نہیں کی، کسی کا دل ہی نہیں توڑا۔ تو ہر چیز نہیں ملی۔ کیسے؟ جب اس نے اپنے ایمان کو بچایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی جانب سے ان کے بندوں پر ہے وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے۔ تو اس ہر چیز کی آدمی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اپنی زمین کے کاغذات کی حفاظت کرتا نہیں کرتا ہے؟ لیمونیشن کر لیتا ہے، صندوق کے اندر رکھتا ہے، اوپر سے تالا لگاتا ہے۔ پاسپورٹ کی حفاظت کرتا نہیں کرتا ہے؟ حج کو گیا تو 10 مرتبہ دیکھتا پاسپورٹ کہاں ہے، ارے اس بیگ میں ذرا دیکھو، ذرا سا نہیں ملا تو پریشان ہو گیا، بھائی کہاں گیا پاسپورٹ؟ تو کیونکہ پاسپورٹ قیمتی ہے، پیسوں سے زیادہ۔ پیسے تو ویسے ملیں گے مانگ کر، لیکن پاسپورٹ مانگ کر ملے گا کیا وہاں؟ تو پاسپورٹ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کاغذات کی حفاظت کرتا ہے، ڈاکومنٹ جو اس کے پاس ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، سند و سرٹیفکیٹ ہے اس کی حفاظت کرتا نہیں کرتا ہے؟ عام کتابوں کی تو حفاظت نہیں کرے گا نا، ارے کتاب گم ہو جائے دوسری لائیں گے نہیں، ایسا کہتا نہیں کہتا۔ لیکن ایمان اس کی حفاظت کی کوئی فکر ہی نہیں۔ کشمیر میں ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، بڑا مالدار شخص، تو وہ آئے ان سے ملنے کے لیے، آخر میں دعا کی درخواست کی کہ حضرت جی دعا کر لیجیے۔ کیا کر لیجیے؟ تو حضرت نے دعا کر لی، اللہ آپ کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ ایمان اتنی بڑی دعا، کہتے ایمان کامل ہزاروں میں ایک کو ہوتا ہے، ہزاروں میں ایمان کامل۔ اللہ جس کا دل صاف ہو، نہ حسد ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ کبر ہے، نہ غرور ہے، نہ دنیا کی لالچ ہے، کچھ بھی نہیں، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہتا ہے، ایسا پاکیزہ دل، ایسا نورانی دل، تو بہت مشکل ہے نا ایسا دل بنانا۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے تھے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ کٹ گئی ایک عمر میری صفام و تفہیم میں، دل کو سمجھاتا ہوں میں، مجھ کو سمجھاتا ہے دل۔ کہنا چاہتے ہیں کہ لاکھوں رگڑے لگتے ہیں تب جا کے دل آئینے کی طرح چمکتا ہے، سونا تھوڑی چمکے گا ایسے۔ تو بزرگ کے پاس گیا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ ایمان آپ کا جان میری طرف ہے نا؟ تو وہ آپس کہنے لگا، ہتاس تعمیق سے سہالی صحت کے ساسن، تعمیق سے سہالی مطلب ہے کہ صحت مانگو میرے لیے، جب صحت ہے تو کھیتی بھی کروں گا اور کام بھی کروں گا، کاروبار بھی کروں گا۔ آپ نے ایمان کا ایمان، یعنی امیک معنی کو اگر ایمان میرے تو ٹھیک ہے، آج نے تو نو پرابلم۔ امیک معنی کیا ہو؟ صحت عظمت ہے، صحت باسن عظیم نعمت ہے بھی، لیکن ایمان کا مقابلہ کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ اگر صحت اور طاقت ایمان سے زیادہ قیمتی دولت ہوتی، ہر پہلوان جنت میں جاتا، زیادہ نہیں جاتا؟ ہر کراٹی کھیلنے والا، جم کرنے والا، ارے بھائی آپ تو بڑے مضبوط ہیں جاؤ، ایمان والا جائے گا کہاں؟ قارون کے پاس ہر چیز تھی، ایمان نہیں تھا، اسے ناکام ہو گیا۔ جس دولت اس کو ناز تھا اور مرتے وقت کا افسوس، ماغنا انی مالی ہلاک انی سلطانیہ، افسوس میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میں اتنا بڑا آدمی تھا، میری وہ بادشاہ سب ختم ہو گئی۔
فرعون کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں تھا. مرتے وقت انہوں نے ایمان قبول کیا, کلمہ پڑھا, لیکن قبول نہیں ہوا. قبول اللہ نے فرمایا اب نہیں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اچھا اب ایمان لاتے ہو, اب کلمہ پڑھتے ہو, اس سے پہلے نافرمانی کی اور تم فسادی تھے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج میں آپ کا جسم محفوظ رکھوں گا, اس کو کوئی نہیں کھائے گا. تو باقی جو لشکر تھا وہ غائب ہو گیا, سمندر کے جانوروں نے ان کو نگل لیا. بڑی بڑی مچھلیاں وہاں تھی, پھر ان کی لاش اوپر آ گئی. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ جو آپ کے بعد دنیا میں لوگ آئیں گے ان کے سامنے عبرت رہنی چاہیے. یہ ہے وہ بادشاہ جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی, جس نے بنی اسرائیل کے اتنے بچوں کو مروا دیا اور سب کچھ اس کے پاس تھا. کیا؟ لیکن ایمان نہیں تھا, ناکام ہو گیا. اس لیے فرمایا اس کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ کے نزدیک ہے وہ ایمان. کیا ہے؟ ایمان جسے کہتے ہیں یقین کو. کس کو؟ یقین کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ, ایمان والو